پڑھے لکھے عزیزان محترم، صرف اس سورہ میں انا آتینا میں خدا بند متعال نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ انا آتینا سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہے۔ کیا ثابت ہوتی ہے؟ حمد الہی بھی ثابت ہوتی ہے، نعت رسول بھی ثابت ہوتی ہے، ارے مدح زہرا بھی ثابت ہوتی ہے۔ صرف انا آتینا مدح زہرا بھی ثابت ہوتی ہے، حمد الہی بھی ثابت ہوتی ہے، نعت رسول بھی ثابت ہوتی ہے۔ واقعہ اگر دیکھا جائے، اگر لغت کے اعتبار سے جو آتینا کلمہ ہے وہ جو زمانہ گزر گیا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پاسٹ سینٹینس۔ لیکن خدا بند متعال کیوں استعمال کر رہا ہے؟ ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، آتینا ہم نے عطا کیا۔ ترجمہ کرنے کے بعد آپ کی بات ذہن میں بات واضح ہے۔ انا آتینا بے شک سب درصد آتینا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ ترجمہ ہوا فصل فوراً نماز پڑھیے لربک اپنے پروردگار کے لیے ونحر اور قربانی کی۔ ان شانئک هو الابتر اور آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اللہ ساری بات واضح کر رہا ہوں۔ خدا تعالی جو آتینا کا صیغہ استعمال کیا، کیوں استعمال کیا؟ اسے مضارع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا، پرزینٹ یا فیوچر ٹینس کا استعمال کرنا چاہیے تھا، پاسٹ کا کیوں استعمال کیا؟ خدا بند متعال یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے جو چیز جو چیز میں دے رہا ہوں وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، وہ دیا جا چکا ہے۔ اس لیے خدا بند متعال نے آتینا کا صیغہ استعمال کیا۔ صاحب عظمت اور اللہ حکیم ہے، خدا تعالی حکیم ہے۔ تو عزیزان محترم، اب آئیے کوثر، انا آتینا کوثر، اسی کو میں بحث کر رہی ہوں۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ اذان ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ جو چیز بیان آپ لوگوں کے لیے نئی چیزوں کی یا ہو سکتا ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھی چیز کل کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کا تعلق جو ہوتا ہے کثیر سے ہوتا ہے، زیادتی سے ہوتا ہے۔ جہاں پر کثرت پائی جائے تو اسے کوثر کہا جائے گا۔ تو عزیزان محترم ذرا انصاف سے بتائیے گا، کیا ہر کثرت کوثر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ دے رہا ہے، رسول کو دے رہا ہے جو صاحب عظمت ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہر کثرت کوثر نہیں بن سکتی۔ تو عزیزان محترم، کوثر کو اگر مفسرین نے دیکھا ہے، تفسیر کرنے والوں نے دیکھا ہے، تو اس کے چند مصادر نکالے، چند مصادر نکالے۔ پہلا مصادر کیا ہے؟ پہلا مصادر کوثر سے مراد جو لوگ لیتے ہیں، کوثر سے کہتے ہیں کوثر خدا کا دین ہے، کوثر حوض کوثر ہے، کوثر دین مبین اسلام ہے، کوثر پیغمبر کی رسالت ہے، کوثر علی مرتضیٰ ہے۔ تو عزیزان
مراد نہیں ہے بلکہ وجود زہرا مراد ہے۔ کوثر سے مراد وجود زہرا مراد ہے۔ واقعاً زہرا کا وجود کوثر ہے۔ اب آئیے کوثر کی اور تفصیل کرتے ہیں۔ آیت اللہ وحی خراسانی فرماتے ہیں کثیر کا خیر قسیم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کثیر کا خیر قسیم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ خداوند متعال فرما رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے متاع دنیا قلیل ہے۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ خراسانی فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں زمین ہے، آسمان ہے، سیارے ہیں، جمادات ہے، احجار ہے، نباتات ہے، یہ سب کے سب قلیل ہے۔ جب ہم لوگ ان ساری چیزوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو خیر کثیر کا کیسے اندازہ لگا سکتے؟ واقعاً اہل لغت نے بھی کہہ دیا کہ کوثر کا تعلق کثرت سے ہے۔ ایک جملہ اور کوثر کا تعلق کثرت سے ہے، کثرت سے کثیر بننا اور ہے، اور فاطمہ اور توجہ بھی سمجھ، فاطمہ کثرت سے کثیر بننا اور ہے، فاطمہ ایک اکیلی بیٹی ہے، وحدت کا کثرت میں تبدیل ہو جانا یہ کمال فاطمہ ہے۔ کوثر کسے کہا جا رہا ہے؟ ایک خاتون کو، اور خاتون اس زمانے میں، اور توجہ میں سنبھالی کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں عرب کے لوگ بدو تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ جلا دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، خدا بند متعال کسے کوثر عطا کر رہا ہے؟
اور یہ جو مسلمان تھے جو کفار مشرکین تھے اس میں جو مسلمان نہیں ہو گئے تو کچھ کفار مشرکین تھے. یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ 12 بیٹیوں کو زندہ رکھا مسلمان. اور رسول اللہ نے اوسر دے کے یہ بتا دیا کہ بیٹی محمد کی حیثیت کو اسرائیل کا سبب نہیں اسلام کا یہ عرب کے بچوں جس کی محنت کھا رہے تھے کس کی محنت کھا رہے تھے اللہ کی محنت کھا رہے تھے لیکن شکریہ اس کا کرتے تھے. یہ بچوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے اگر ماننے پہ آ جائے اگر نہ ماننے پہ آ جائے تو خدا کی بنائے ہوئے کو نہیں مانتے. اگر ماننے پہ آ جائے تو اپنے ہاتھ سے بت تیار کر کے ان کی پوجا کر کے ان کے سامنے قربانی پیش کیا کرتے. یہ خصلت واقعاً فاطمہ کو پروردگار عالم رسول کے حوالے کرتا اپنی ہدیہ بنا کے. اور یہ کوئی عام ہدیہ نہیں ہے. فاطمہ الزہرا بہت سارا فاطمہ الزہرا کی فضیلت. واقعاً اگر آپ سوچئے میں بھی سوچتا ہوں خدا کے لیے اور رسول کے لیے سب سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کے لیے اور رسول کے لیے سب سے بڑا بلند مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کا دین پورے دنیا میں پھیل جائے یا کم از کم عرب کے بت پرست مسلمان ہو جائے یا دین کامل ہو جائے. اور تو جو ظالم اور رنجونا کہنے جانا اور پتر کرنا آپ کا کام ہے. خدا کے لیے سب سے بلند مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہ پورا دین دنیا میں پھیل جائے یا کم از کم عرب کے بت پرست لوگ مسلمان ہو جائے. لیکن مجھے تعجب اس جگہ پر ہوتا ہے جب غدیر کے میدان میں دین کامل ہوا تو خدا بند متعال نے رسول سے وہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے رسول ہدیہ کوثر کے بعد نماز پڑھیے قربانی دیجیے. لیکن غدیر کے میدان میں یہ سوال نہیں کیا. ہدیہ کوثر کی کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ اہمیت. دینے کے بعد فوراً خدا کہہ رہا ہے فصل لے لگا اپنے پروردگار کے لیے نماز اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھی. وجہ قربانی کی بہت طور پر ظاہر ہو کر میں مجلس پڑھ رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں جب میں مجلس پڑھ رہا ہوں ختم کر دوں اور اس سے خدا کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ. دیکھیے بات کو ڈھنگ سے جانا چاہتا ہوں. میں مجلس پڑھ کے بولا تو یہ صاحب ہے میرے پاس ممکن ہے ایمان ہے ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو بہت دیر بعد مجلس کا موقع ملا آپ کو بہت نماز شروع کرتا دیجیے تو میں کہوں گا کوئی بات نہیں. عزیزان محترم لیکن وہ رسول جسے خدا کہہ رہا ہے کہ اے رسول نماز پڑھیے. ارے جس رسول سے خدا نے سورہ مزمل میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہاں پر رسول خدا سے ہدیہ کوثر کے بعد اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھیے. وہاں سورہ مزمل میں خدا بند متعال اسی رسول کو روک رہا کہ اے رسول ذرا آہستہ آہستہ نماز پڑھیے تھوڑا قیام کر لیجیے. کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے. ہدیہ کوثر یہ جو 12 امام ہمارے وجود میں 11 امام ہمارے وجود میں آئے ہیں یہ ہدیہ کوثر کا نتیجہ ہے.
آپ کو کوئی مشکل نہ ہوتا ہے. تو عزیزان محترم زہرا بہت زیادہ فضیلت کی حامل، جس طریقے سے وہ فضیلت کی حامل ہے اسی طریقے سے کچھ مسائل اٹھائے. عزیزوں ہم زہرا کو پہچانے بہت زیادہ اہمیت ہے اور خدا کے مقدار نے رسول کی زندگی میں رسول کی خاص تعلیم کو جوڑ دیا. کیا ہوا؟ سورہ نصر میں ارشاد فرما رہا ہے یا رسول اللہ وفقہ ورائے الناس یذکرون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ کان توابا. فوج در فوج رسول نے جو جانشانیاں کی تھی، رسول نے جو قربانیاں دی تھی، فوج اور فوج یہ چاہ رہے تھے رسول کہ سب لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، خدا کی فتح و نصرت آئی اور سب لوگ اسلام کے اندر داخل ہو. رسول کی زندگی میں بھی رسول کی خاص تعبیر ہوئی، لیکن یہ حدیث کوثر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کی کہاں اہمیت کیا بتا رہے آپ بتائیے انصاف کو چند منٹ آپ کی ذہن میں تمام کرتا. عزیزوں یہ بتائیے یہ دین کب تک چلے گا؟ یہ دین کب تک چلے گا؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجیے رسول اللہ اس دین کے مبلغ ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں. یہ دین کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں رسول اللہ؟ تو عزیزان محترم رسول اللہ اس دین کو وہیں تک لے جا سکتے ہیں، وہیں تک زندہ ہے. اب آئیے کیونکہ رسول اللہ کو سن 11 ہجری میں خدا سے ملاقات کرنا ہے تو رسول اللہ اپنی امت کے درمیان پیغمبر حبیب طٰہٰ و یاسین اپنی امت کے درمیان اس دین کو صرف سن 11 ہجری تک نافذ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کون مولائے کائنات ہے دین کی بات کو سنبھالیں گے، لیکن کوثر کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اپنے موضوع سے ہٹ کے موضوع کو بتا رہا ہوں کوثر کی کیا اہمیت ہے، فاطمہ کی کیا اہمیت ہے. مولائے کائنات آئیں گے اور آنے کے بعد اس دین کی بات دور کو سنبھالیں گے کیونکہ علی نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، یعنی اپنے پورے وجود کو صرف کر دیا اسلام کی راہ میں، خرچ کر دیا اسلام کی راہ میں. خدا کی مرضی کو خرید لیے مولائے کائنات نے. اس دین کو مولائے کائنات کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ اس دین کو مولائے کائنات کہاں تک لے جا سکتے ہیں؟ اس دین کو علی سن 40 ہجری تک لے جا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ دین آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اب کیا کیا جائے کہ یہ دین آگے بڑھے؟ تو عزیزان محترم بس یہی وہ مقام ہے جہاں پر نبی و علی کے بیچ میں کوثر کا آنا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر کوثر نبی و علی کے درمیان میں آ جائے گی تو پورے دین کو ضمانت مل جائے گی، کیونکہ جس طریقے سے یہ دین آج باقی ہے اسی طریقے سے قیامت تک باقی رہے گا. کیونکہ کوثر سے حسن وجود میں آئیں گے، حسین وجود میں آئیں گے، زین العابدین وجود میں آئیں گے، محمد باقر وجود میں آئیں گے، حسین قاسم وجود میں آئیں گے، جعفر صادق وجود میں آئیں گے، علی رضا وجود میں آئیں گے، امام محمد تقی وجود میں آئیں گے، علی نقی وجود میں آئیں گے، حسن عسکری وجود میں آئیں گے. اور اس دین کو امام مہدی آخر میں آ کر لے جا کے سرحد قیامت سے ملائے.
محمد باقر لے جائیں گے, جعفر صادق لے جائیں گے, موسیٰ کاظم لے جائیں گے, علی رضا لے جائیں گے, محمد تقی لے جائیں گے, علی نقی لے جائیں گے, حسن عسکری لے جائیں گے. آخر میں میرا مولا امام زمان لے جائے گا اور پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور سر قیامت سے جا کے ملائے گا. اس لیے کوثر کی ضرورت ہے, واقعی کوثر کی ضرورت ہے. اگر کوثر نہ ہو تو ہم بچانے نہیں جائیں گے, لیکن کوثر کی بہت زیادہ ہے. تو انسان محترم جس طریقے سے عطائے کوثر یقینی امر ہے, اسی طریقے سے دشمن کوثر کا نابودی کا بھی دیا. جو رسول کو آدھر کہا تھا آج بھی نبایا شان نزول مان بھائی کے دیرا اور قسم اللہ و شان نزول لکھا ہوا کہ آج بھی نبایا نے رسول کو کیا کہا تھا, مسجد کے درس رسول باہر جائے تو لنڈا ہو رہا تھا. رسول سے کچھ بات کرتا ہے شان نزول صاحب, رسول سے کچھ بات کرتا ہے بات کرنے کے بعد رسول کو کچھ پورا الفاظ کہتے ہیں یا کرنا رسول کی استعمال کیا. رسول اللہ کو بولے نہیں, رسول اللہ باہر گئے اور یہاں کی روایت اندر گئے مسجد کے اندر. اس کے کچھ افراد بیٹھے ہوئے, اس کے کچھ چاہنے والے بیٹھے ہوئے. کسی نے پوچھا بھائی تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس روایت کے ابتر سے بات کر رہا ہوں. ابتر کے معنی ہوتے ہیں کہ اولاد, ترجمہ کرو ابتر کے معنی ہوتے ہیں کہ اولاد کو. تو عزیزان محترم بس سمجھ لیجیے یہ صرف رسول کے مقابلے میں آ جانا دشمنی نہیں ہے, رسول کی راہوں میں تانے بٹھا دینا دشمنی نہیں ہے, رسول کے اوپر پتھر مارنا دشمنی نہیں ہے. اگر رسول کی اگر بے حرمتی بھی کر دیں گے تو خدا ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے. واقعاً عزیزان محترم کوئی بھی انسان ہو اگر رسول کو ابتر کہہ دیا ہے تو کافر لعنت ہوتا ہے. اسی طریقے سے سیدہ کا حق چھیننے والا بھی کافر لعنت ہوتا ہے. سیدہ کا حق چھیننے والا بھی کافر لعنت ہے. تو ایسے قاتل زہرا اور جو جھٹلائے زہرا سلام اللہ کو اور ظالموں کو جو دروازہ جلایا اور موسی علیہ السلام کی جو شہادت جن کے ذریعے ظالموں نے ان کو وہ کیا, سب کے اوپر بے شمار لعنت. دشمن زہرا کا لعنت ہوگی اور نبی اللہ کو نہیں ہو سکتے لیکن مظلوم لوگ کو نہیں سکتے. نام یہ رکھنا کہتا کون ہے دشمن زہرا, کیونکہ یہاں بہت لوگ رہتے ہیں. واقعاً دشمن زہرا کیا ہے واقعی پر ہو, کیا ہے دفن جو کلے نبی پر ہو, سمجھ رہے ہو جو شہادت آتی ہے. کہیں وہ وادیوں پر ہوتے پڑے ہوں گے نبی کے پہلوں میں خالی مزار آتی. تو عزیزان محترم زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجیے کیونکہ زہرا بہت زیادہ مظلوم آتی. عزیزوں اس کوثر کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام اور خدیجہ نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی, تب جا کے بھی کوثر ملا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں قرب کوثر ملے تو ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑے گی. لیکن خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرب کوثر حاصل ہو تو ہمیں بھی قربانیاں دینی ہوگی. اس طریقے سے قربانیاں دینی ہوگی. زہرا کا کم بنائیے, زہرا کی مجلس برپا کریے, نماز پڑھنے آئیے مسجد میں یہ نہیں صرف حسین حسین کریے. یہ مجلس میں بیٹھے ہیں آپ نماز نہیں پڑھیں تو بخشش کے لیے آئیں. کیونکہ میں نماز پڑھاتا ہوں, شاید ہی کسی کو بری لگے کہ نماز صلاح پڑھے پڑھا
یقین نمازوں کو پڑھنا حال نہیں، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہونا، صرف جو شکر جو مدد اللہ بیمار رہے تو بھی پڑھی، اشارے سے پڑھی، کہ چچا ماشاءاللہ قرآن یا مسئلہ پاک سب لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بھائی شاید شبو بھائی آتے ہیں تقریباً سب لوگ نماز پڑھنے کے کاشی بھائی آتے ہیں، جتنے بھی ہیں میرے زمانے میں سب آتے تھے، یہ بتائیں اس وقت کیا حال اللہ پوزیشن ہے، اللہ آپ کو بالکل توفیق دے انشاءاللہ مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھیں۔ اللہ سلامت ہے، بحق حضرت زہرا السلام علیہ، بحق حضرت زہرا السلام علیہ، بحق حضرت زہرا السلام علیہ، ان تمام نمازیوں کی خدا رضی اللہ، تمام دن کی خواہش کو پوری کرنا، عزیزان محترم، اکثر کوثر کے لیے خدیجہ اور رسالت محمد نے بہت زیادہ قربانیاں کی، جس طریقے سے رسول کو ابتر کہنے والا قابل لعنت ہے، اسی طریقے سے سیدہ کا حق چھیننے والا بھی انسان قابل لعنت ہے۔ واقعاً جس طریقے سے شہزادی کو فضیلت ہے، جس طریقے سے شہزادی کو کوثر کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے شہزادی کو کوثر مسائل کہا جاتا ہے۔ شہزادی مظلومہ ہے، ستودہ ہے، طائرہ ہے، مقبولہ ہے، مرضیہ ہے، راضیہ ہے۔ قرآن کی وفات بتا دوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی فاطمہ نام کی بیٹی ہو، ایک بڑے والد جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت ہو، ایک شخص آیا وہ اپنی بیٹی کو مانتا تھا، والد جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا تمہیں بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ ایزادارہ نے مزدور کربلا، شہرہ نے مزدور کربلا، برادرہ نے مزدور کربلا، سوائے جنت حسین امام جعفر صادق علیہ السلام رو رہے تھے اور رو کر کہتے ہیں عائشہ کبھی بھی فاطمہ نام کی بیٹی ہے رقیہ مجھ پر کو نہ مارنا، کیونکہ میری ماں کا نام فاطمہ تھا، ارے دربار میں تماچے ایزادارہ نے مزدور کربلا، سوائے نے مزدور کربلا، برادرہ نے مزدور کربلا، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ ایزادارہ فاطمہ بہت زیادہ مظلومہ تھی، صدیقہ بہت زیادہ مظلومہ تھی، طاہرہ بہت زیادہ مظلومہ۔ ایزادارہ ایک روایت رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹی کے گھر ایک بچہ آنے والا ہے جس کا نام محسن ہوگا۔ ایزادارہ نے مزدور کربلا جب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، شاید رسول اس لیے فرما رہے تھے، رسول کو پتا تھا تاکہ امت پہچان لے کہ میری بیٹی کے گھر ایک بچہ آنے والا ہے جس کا نام محسن ہوگا، لیکن رسول کی وفات کو 3 دن نہیں ہوئے۔ ایزادارہ نے مزدور کربلا، سوائے نے مزدور کربلا، برادرہ نے مزدور کربلا، سوائے امام حسین کی ایزادارہ ایزادارہ نے مزدور کربلا، شاید رسول اسی لیے فرما رہے تھے
शहजादी को जब होश आया है, एक मर्तबा अपने दर्द को भूल गई, एक मर्तबा अपने मोहसिन को भूल गई, और भूलने के बाद अस्मा से पूछती है, ऐसा बस इतना बता दो, ऐसा बस इतना बता दो, अबुल हसन का ऐसा दारा ने रसूल का बला सुमारा ने रसूल का बला ने रसूल का शहजादी उठी, हसन को दाहिने हाथ में पकड़ा, हुसैन को बाएं हाथ में पकड़ा और दरबार की तरफ चली है। और क्या देखती है, अरे अली के गले पर तलवार रखे हुई। अरे दादा ने मजलूम करबला शहजादी ने क्या देखा, अली के गले पर तलवार रखे हुए। क्या कह रहे मेरा मौला कितना साबिर है, मेरा मौला कितना साबिर है, मेरा मौला कितना साबिर है। शहजादी ने देखा कि अब अली को कत्ल करने वाले अली से कह रहे हैं, अली बैअत करो, बैअत करो, बैअत करो। अली कुछ नहीं कर रहे हैं। एक मर्तबा शहजादी ने, अरे देखिए कैसे इमामत को बचाया है। एक मर्तबा शहजादी कहती, अरे कुल खुद मालूम, अगर अली को नहीं छोड़ोगे अभी मैं कब्र रबी बन जाऊंगी। अगर अली को नहीं छोड़ोगे तो अभी मैं अपने बाबा के कब्र पर जाऊंगी और दोनों का वास्ता दूंगी, हसन का वास्ता दूंगी, हुसैन का वास्ता दूंगी और तुम्हारे लिए नफरी करूंगी। अज़ादाराने मज़लूमे करबला, जैसे ही मौला ने सुना, कहा सलमान छोड़ो फातिमा को रोको। अज़ादाराने मज़लूमे करबला सलमान आते हैं और आने के बाद कहते हैं, शहजादी मौला ने मना किया है कि आप पर दुआ न करिएगा। अज़ादाराने मज़लूमे करबला, मेरे शहजादी ने बददुआ नहीं की, घर से अली रिहा हुए। शहजादी आप बहुत खुशनसीब है, आप बहुत खुशनसीब है। अरे अपने जमाने के इमाम को तो बचा के लेके चली आई, जरा करबला के मैदान में आई। अरे कन्ने ज़ैनबिया से ज़ैनबे कुबरा, अरे अपने भाई को ज़िबा हुए अरे देख रही थी और कह रही थी, हाय रे मेरा माजा आया, हाय रे हुसैन। शहजादी मज़लूमे करबला, सुरवाराने मज़लूमे करबला, खुदा आपको पूरी जन्नत में सिवाय अबी हुसैन। शहजादी मज़लूमे करबला, शहजादी मौला कायनात को बचा के खड़ी है। मौला कायनात को बचा के खड़ी है। वाकई अगर शहजादी न होती तो अली को लोग कत्ल कर देते। शहजादी ने हमारे बाप को बचाया, अमीरुल मोमिनीन को बचाया। आप शहजादी के ऊपर नहीं रोएंगे तो किस पे रोएंगे? अज़ादाराने मज़लूमे करबला, आप हसन को पुरसा पेश कीजिए, हुसैन ज़रीफ को पुरसा पेश कीजिए, अरे ज़ैनब कुबरा को पुरसा पेश कीजिए। अज़ादाराने मज़लूमे करबला, शहजादी
قبر رسول سے شہزادی کا گھر زیادہ دور نہیں تھا. زاداران مسجد کربلا اسما دروازے پر کھڑی ہے. ایک مرتبہ شہزادوں سے کہتی اے شہزادوں بیٹھو آؤ کھانا کھا لو. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اسما اے میری ماں کی کلیم کیا تم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے کہ ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا کھائیں؟ اے زاداران مسجد کربلا سوگواران مسجد کربلا حسن دوڑے حسین دوڑے اور جانے کی بات کیا دیکھتے ہیں. ارے اللہ اس دنیا میں نہیں رہے. حسن نے امامے کو پھینکا, حسین نے امامے کو پھینکا. ارے مسجد میں آئے اور کہتے ہیں اے بابا ہم یتیم, اے بابا ہم یتیم ہو گئے, اے بابا ہم یتیم ہو گئے. ارے جیسے ہی علی نے سنا ارے فوراً گر گئے. یہ پہلی مرتبہ تھا جب علی زمین پر گرے تھے. جیسے حسن و حسین نے کہا کہ بابا ہم یتیم ہو گئے, علی دوڑتے ہوئے گھر میں آئے. زاداران مظلوم کربلا علی نے فاطمہ کی وصیت کے مطابق شہزادی کو رات میں غسل دیا, ارے کفن پہنایا. زاداران مظلوم کربلا اور اس کے بعد پہنانے کے بعد کہتے ہیں اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. زاداران مظلوم کربلا سوگواران مسجد کربلا خدا کو کوئی کام نہیں سوائے حسین. زادہ ایک مرتبہ حسن آگے بڑھتے ہیں اپنی ماں کا آخری دیدار کرتے ہیں. ایک مرتبہ زینب ام کلثوم آگے بڑھتی ہے اپنی ماں کا آخری دیدار کرتی. ایک مرتبہ مولا کائنات ارے حسین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں اے بیٹا حسین کیا تم اپنی ماں سے نہیں ملا گے؟ اے زادارو حسین نے ایک مرتبہ اپنے بابا کی طرف دیکھا. اے بابا کیا اس سے پہلے ہوا ہے کہ جب تک میری ماں نہ بلائے ہو اور میں چلا گیا ہوں, جب تک میری ماں نہیں بلائے گی ارے میں نہیں جاؤں گا. ارے اتنا سنا تھا ارے بندے کفن ٹوٹے آواز آئی اے میرے حسین میری آنکھوں میں اے زاداران مظلوم کربلا سوگواران مسجد کربلا امام حسین ہے. ارے فاطمہ کے سینے سے لپٹے ہوئے ادھر سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہتے رہے اے علی ارے حسین کو جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی. اے زاداران مظلوم کربلا علی نے حسین کو جدا کیا اور جبرائیل نے ماتم کیا. واہ علیہ واہ فاطمہ واہ حسینہ واہ غربتہ, آج فاطمہ اس دنیا میں جبرائیل امین نے کہتے ہوئے عرش کی طرف چلا اے علی آج پورا آسمان اے فاطمہ کے گھر میں ہے. آج فاطمہ نبی اس دنیا سے چلے گئے. انا اس طرح کی جو بھی مشکلات ہیں میرے اللہ تمام مشکلات کو حل ہو گئے.